کرتا ہے, وہ دوستیاں نہیں نبھاتا. امریکہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمارا کام ہے ہم اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں. جب وار آن ٹیرر میں نے مخالفت کی کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں شامل ہونا چاہیے, اٹھا لے میری سٹیٹمنٹس, میں ہر بار کہتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اپنے لوگوں کے لیے کہہ رہا تھا. مجھے امریکہ نے باہر اینٹی امریکن کہنا شروع کر دیا. پاکستان میں مجھے انہوں نے طالبان خان کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں ہماری اپنی گورنمنٹ مجھے, یعنی ہمارا جو اس وقت جنرل مشرف نے کہا جی یہ تو داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہے. میرا کیا مقصد تھا کہ آپ نے 80 کی دہائی میں لوگوں کو کہا کہ جب بھی فورن آکوپیشن ہو, یعنی کہ کوئی دوسرا افغانستان کے اوپر باہر سے روس نے قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ جہاد ہے, اور جب امریکہ قبضہ کرتا ہے آپ کہتے ہیں اب دہشت گردی ہے. میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اس کا فال آؤٹ آئے گا پاکستان کے اوپر. 80,000 پاکستانی مار گئے, پتہ نہیں کتنے 100 ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا. لیکن اس سے زیادہ جو دنیا میں ہم بدنام ہوئے, ساری دنیا میں ہمارا مذاق, ہمیں کہا گیا جی سب سے خطرناک ملک ہے پاکستانی دہشت گرد. پاکستانیوں سے جو دنیا میں ہوا, ہرا پاسپورٹ دے کے لیدر لائن میں کھڑا کر دیتے تھے. کتنے پاکستانیوں کو باہر سے ڈپورٹ کر دیتے تھے. پوچھیں بیرون ملک پاکستانیوں سے ان کے اوپر کیا گزری ہے. اور مجھے جی عمران خان طالبان خان ہے جی, یہ جی دہشت گردی کے ساتھ ہے. اور یہ بھی میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تھا یہ کیوں میرے خلاف کیس بلڈ اپ ہوا. جنرل باجوہ نے کیوں کہا کہ جی یہ ہم جب روس سے واپس آئے, اچھا اب روس کیا ہے ذرا سننے والے, اس میں سائفر پہ کیا لکھا کہ عمران خان خود روس کیا ہے. میں عمران خان نے خود روس کیوں جانا تھا؟ فورن آفس نے مجھے کہا, بیٹھ کے مشاورت ہوئی, ہم نے سارے پاکستان کے ایکس فورن سیکرٹریز کو بلایا, سب نے کہا کہ آپ کا رشیا جانا بہت ضروری ہے, ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. پھر ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم چاہیے تھی ان سے, وہ ہم بات کرنا چاہتے تھے, کنسیشن میں تھے. اس کے بعد جب ٹینشن ہوئی یوکرین سے تو تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئیں, کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے تو ان سے نیگوشیٹ کریں سستا تیل. تو سارا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ جتنے بھی تھے انہوں نے پورا پلان کیا. ہم ٹرپ پہ جانے لگے, شام کو ٹینشن بڑھ گئی روس کی اور یوکرین کی. میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں. انہوں نے کہا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے خیال میں آپ کو جانا چاہیے. تو سب سے پوچھ کے میں روس گیا, میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں گیا. تو واپس آیا تو جناب جنرل باجوہ نے اس کے 2 دن بعد کہ جی مذمت کرو کہ جو روس چلا گیا وہاں. فورن آفس ہی بیٹھا, ہمارے مین لیڈرز بیٹھے ہیں, ہم نے کہا کہ ہندوستان تو مذمت نہیں کر رہا, وہ تو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, وہ تو نہیں کر رہا, ہم کیوں کریں. اور ہم ان سے ڈیل کر کے آ گئے تھے سستا تیل پہ اور سستی گندم پہ. اس کے بعد جا کے ایک نیشنل سیکیورٹی کا سیمینار ہو رہا ہے, جنرل باجوہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی عمران خان ہم روس کی سخت مذمت کرتے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد حسین حقانی کی ٹویٹ آتی ہے, وہ کہتا ہے جنرل باجوہ پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے $30,000 دے کے حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گورنمنٹ کے دوران. وہ بعد میں جب ان کا فیرا, ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے لابیز کو, اس میں پتہ چلتا ہے بعد میں ہمیں. تو میرا اپنا ہی آرمی چیف میرے خلاف لابی کر رہا تھا, ان کو بتا رہا تھا میں کتنا برا ہوں. میں صرف آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں, جو جدھر آج ہم کھڑے ہیں, ہمیں پہلے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے بیکاریوں کی طرح, ایک چونٹیوں کی طرح باقی زندگی گزارنی ہے پاکستانی ہوتے ہوئے. جس طرح ہم جا رہے ہیں تو کوئی مستقبل نہیں ہے. کیا ہم نے خوددار قوم کی طرح لا الہ الا اللہ جس کا نعرہ تھا, ایک خوددار قوم, لا الہ الا اللہ غیرت دیتی ہے انسان کو, ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتی ہے. ہم ایک دنیا کے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جنہوں نے جب مسلمان کمزور بھی تھے تو انہوں نے 2 سپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اس پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے. خوددار، اللہ سے صرف ڈرنے والے لوگ. ہمیں یہ کیا بنا دیا انہوں نے کہ جی اپنا ہی ملک کا آرمی چیف ان کو لکھ رہا ہے کہ جی دیکھیں عمران خان یہ اینٹی امریکن ہے. تو میں اپنی قوم سے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. ایک ہی چیز ہو رہی ہے، سب کچھ، کوئی فکر نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے، کوئی اس وقت فکر نہیں کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. سارا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا اور جیل میں ڈالنا ہے. یہ ایجنڈا ہے. اس کے اندر یہ سائفر بھی آ گیا. یہ نہیں ان کو پتا کہ سائفر میں ان کی تباہی ہے، کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس میں. یہ شہباز شریف بھی تھا، زرداری بھی تھا، ساروں کو پتا تھا سائفر کا. سارے میٹنگز کر رہے تھے امریکنوں کے ساتھ. اور اس کے اندر جو جنرل باجوہ کا رول ہے وہ سب کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے کیا رول تھا اس کا، اور کیسے ایک حکومت جو اتنے سالوں کے بعد صحیح پرفارم کر رہی تھی، جو اکانومی ہماری آگے جا رہی تھی، اس کو گرا کے ایک وہ چوروں کو اوپر لے کے آئے ہیں جو 30 سال ملک کو چوری کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے، جو 30 سال ملک کو، جو خود جنرل باجوہ ہمیں بتاتے تھے، جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ جن کی چوریوں کی بتاتی تھی، جو ایک دوسری کی چوریوں کا بتاتے تھے، جن کی انٹرنیشنل دنیا میں ان کی چوریوں کے اخباروں میں اور کتابوں میں جن کا نام آتا تھا، ان کو لا کے اوپر بٹھا دیا. انکوائری سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے اس سائفر کے اوپر جو ایف آئی اے نہیں کر سکتی. اگر صحیح انکوائری کروانی ہے تاکہ ہم آگے یہ غلطیاں نہ کریں، تو انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ یہ سازش میں کون کون شریک تھا کہ گورنمنٹ گرا کے ایک ملک کی اکانومی کی تباہ کیا، آج پاکستان کو گھٹنوں پہ رکھ دیا. آج اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے اور آئی ایم ایف سے نہ کہتے کہ آپ کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ہم ساتھ ہیں، تو پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تھا. ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کہ آج لوگوں کا معاشی قتل ہو جانا تھا، جو ہو چکا ہے. اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی، بے روزگاری، یعنی سارا جو ہماری باہر سے فائنینسنگ ختم ہو جانی تھی، جو آگے آج ہی برے حالات ہیں، اس سے دگنے ہو جانے تھے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ کس نے کیا، کس پلیئر نے کیا کیا رول پلے کیا. یہ انکوائری ہونی چاہیے. اور اس کے اندر یہ ایف آئی اے جو کہ شہباز شریف نے اپنے اوپر نوکر بٹھا دیے ہیں، یہ انکوائری نہیں کر سکتے. اور میں جو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، کوشش کیا ہو رہی ہے؟ ہر چیز کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ حق ہے. توشہ خانہ کے اندر کیا چیز ہے جی؟ عمران خان نے ان کو کہا کہ جو توشہ خانہ میں ابھی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے اسیس کرنا کہ ایک جب آپ کو تحفہ ملتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، میں نے ان کو کہا کہ کم قیمت دکھاؤ. اور آپ وعدہ معاف گواہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی جا کے بتائے کہ عمران خان نے ہمیں کہا تھا قیمت کم دکھائیں. اور اس کے علاوہ القادر یونیورسٹی، یعنی یہ سوچیں کہ ایک یونیورسٹی بنتی ہے جو سیرت نبی پڑھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کا کردار ہم ٹھیک کریں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، بتائیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے صوفی تھے یہاں جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، ان کی پیغام کیا تھا. نئے لیڈرشپ پروڈیوس کریں جو کہ سیرت نبی پہ ہوں. اور پھر مفت تعلیم ملے، ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے لیکن مفت تعلیم. اس وقت سارے جو پڑھ رہے ہیں وہ ہیں جو کہ غریب گھرانوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، مفت پڑھ رہے ہیں وہاں. یہ جناب عمران خان نے جرم کیا ہے کہ جی القادر یونیورسٹی بنا دی، جو ذاتی فائدہ ہو گیا مجھے، جس طرح کہ مجھے اس سے کوئی آمدنی آ رہی ہے، جس طرح شوکت خانم سے ہی آ رہی ہے یا نمل یونیورسٹی سے. اور پھر میرے اوپر پہلے ظلم کیا جاتا ہے اور میرے اوپر ہی کیسز کر دیتے ہیں. 9 مئی کو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ عمران خان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی واردات کی گئی، مجھے وہاں سے اغوا کیا گیا، جو کمانڈوز مجھے وہاں سے لے کے گئے. سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے. اور جس طرح مجھے ذلیل کیا، لوگوں کو مارا، ڈنڈے مارے، وکیلوں کو مارا، اس کے بعد ساری دنیا میں خبر دیکھا کہ مجھے ایک مجرم کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں.
تو میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں. جب میں 4 دن بند ہوتا ہوں اندر, جب جیل کے اندر, تو 30 کیس میرے اوپر ہو جاتا ہے کہ جی میری وجہ سے وہ جو رد عمل آیا. اور رد عمل نہیں آنا تھا کہ جب آپ ناانصافی کرتے ہیں, جو سپریم کورٹ کہتا ہے ناانصافی ہے, وہ جو بچارے نکلتے ہیں پرامن مظاہرے کرنے کے لیے جو 27 سال سے ہم نے کیے ہیں, ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. 25 لوگ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا ہے. 16 کے پاس ہمارے پاس ڈیٹس ہیں, 9 غائب ہیں ابھی. 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں. ایک آدمی پیرالائزڈ ہے اس وقت, کمر میں گولی لگتی ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں اوپر سے, انہی کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں. ساری دنیا کے اندر اب جب ایک کوئی پولیس کی گولی لگی تھی نا ایک فرانس کے اندر, 4 دن سارے فرانس میں آگ لگی, 100 بلڈنگز اور گاڑیاں جلا دی لوگوں نے. تو یہاں کوئی پوچھ نہیں رہا کہ آپ پاکستانی نہیں تھے. اور 100 لوگوں کو گولیاں اور لگتے ہیں, اور جن کو ایک کو جس کو گولی لگتی ہے ٹانگ کٹ جاتی ہے, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. یہ کسی ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہوتا ہے. اور پھر ضلع شاہ کا قتل ہوتا ہے, عمران خان کے اوپر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں. بعد میں جب پتہ چلتا ہے تشدد ہوا اس کے اوپر 26 جگہ, تو پھر کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں, پھر بھی میرے پہ کیس ڈال دیتے ہیں. کوئٹہ کے اندر ایک سارے کوئٹوں کا پتہ ہے ذاتی دشمنی پہ ایک وکیل مارا جاتا ہے, عمران خان کے اوپر 302 قتل کیس ہو جاتا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا قوم یہ ناانصافی نہیں دیکھ رہی؟ اور یہ جو نظام آپ کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی ڈنڈے مار کے اور خوف سے لوگوں کو اپنی طرف لے آئیں گے, یا لوگ ووٹ کسی اور کو دے دیں گے. یہ انسان ہے, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اور اس کے اوپر, اس نظام کے اوپر جو حضرت علی کا قول ہے وہ غور سے سن لیں. کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. حکومتیں چلتی ہیں اخلاقی قوت پہ, ڈنڈے مار کے جانور چلتے ہیں. ڈنڈے مار کے نہیں چلوا سکتے آپ لوگوں کو. لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظلم کی وجہ سے یہ چوروں کو تسلیم کر لے گی قوم, جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کی سارا یہ جیسے انہوں نے اقتدار سے پھر باہر بھاگ جانا ہے, تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو تسلیم کر جائیں گے, مجھے ترس آ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے. پاکستان زندہ باد.